السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے بریلوی یعنی فرقے سے اعلان برات کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلک ہے تو اہل سنت ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، انہوں نے کیا کچھ ان کو کہا ہے، یعنی گالی گلوچ وغیرہ دیے ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گالیوں کا جواب کیسے دیا ہے وہ آج ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اپنا چند دن پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو تربیت دوں اور آپ کے لیے راستہ مہیا کروں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کو سنا رہا ہوں، میرے ایمان کا، میرے ایقان و عرفان کا، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے داعی اور مبلغ ہونے کا تقاضا ہے کہ میں ایمانداری سے اپنی یہ کیفیت تھی قلب کی وہ آپ کو بیان کروں۔ یہ لانگ مارچ سے پہلے اور اس کے بعد بعض لوگ بے انتہا ذاتیات پر، ذاتی حملوں پر، کردار کشی پر اور جھوٹی تہمتوں پر اتر آئے تھے، اور اس انتہا تک چلے گئے کہ ایک روز پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی بھر کے معمول سے ہٹ کر، اپنی عادت سے ہٹ کر، اپنی طبیعت و اخلاق سے ہٹ کر، یعنی اس ماحول کے جبر میں کسی پر تہمت لگائے بغیر، مگر میں نے سخت اور تلخ لہجے میں ان لوگوں کو جواب دیا۔ سخت لہجہ تھا، تلخ لہجہ تھا، جو میری طبیعت اور میرے اخلاق اور میری عادت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کو سخت جواب دیا کسی حکمت کے پیش نظر۔ آپ اندازہ کر لیں، تہمت نہیں لگائی، گالی نہیں دی گالیوں کے جواب میں، مگر لہجہ زیادہ ترش اور سخت تھا جو میرا معمول نہ تھا۔ میں اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد شام تک اور رات تک مجھے سکون نہیں رہا، میرے ذہن پر بوجھ رہا، اور میری طبیعت مجھ سے کہتی رہی کہ یہ تو آپ کا معمول نہیں تھا، یہ تو آپ کی زندگی نہیں تھی، یہ تو آپ کا شعار نہیں تھا، یہ تو آپ کا اخلاق نہیں تھا، یہ تو آپ کا منصب نہیں تھا۔ میری طبیعت مجھے کہتی رہی، اور میں ملال میں رہا کہ اگر کوئی لاکھ گالیاں بھی ہر روز دے دیتا اور کروڑہ بار بھی جھوٹی کردار کشی کی مہم کر دیتا، مگر پھر بھی سنت نبوی اور اسوہ رسول کے تحت مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ترش یا سخت لہجے میں بھی اس کو رد کروں، جواب دوں۔ تو بڑی مشکل سے میری طبیعت پہ ایک دن رات گزرنے کے بعد یہ بوجھ اترا۔ سو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ برملا آج کی رات لاکھوں لوگوں اور کروڑوں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ میری تو ایک دن کی ایک ترش اور تلخ بات کے انداز کا اتنا بوجھ ہوا میری طبیعت پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی جتنی بھی کردار کشی کر دے اور گالیاں دے دے گا، میں نے اولاً بھی ان کو معاف کیا اور بعداً آخراً بھی معاف کیا۔ اور آپ کو میرے بیٹوں، تحریک منہاج القرآن کے فرزندوں اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھنے والوں، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ خارزار وادی ہے، کانٹے ہیں۔ ممکن ہے لوگ پھر بھی ذاتیات پر حملے کرتے رہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، کردار کشی کرتے رہیں، مگر میری تربیت اور تعلیم دے رہا ہوں آپ کو، اور میں نے خود معذرت کرتا ہوں۔ باوجود کسی کی کردار کشی اور لاکھوں تہمتوں کے، میرے تلخ اور ترش کلام سے بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی بھی، تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میرے آقا کا اسوہ ہے، میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ عمر پر میں نے عمر بھر اس کی تعلیم دی ہے، اقوام کو، نسلوں کو اس کی تربیت کی ہے۔ خود بھی اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی جتنی گالی دے، آپ گالی کا جواب کبھی گالی سے نہ دیں۔ آقا کا درس یہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترنا، کردار کشی کے جواب میں کسی کی ذاتی کردار کشی نہ کریں، حکم دے رہا ہوں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، درگزر کریں، دلیل کی بات کو دلیل سے رد کریں، مگر ذاتیات پہ نہ جائیں، اخلاق سے نیچے نہ اتریں، کردار کشی کی طرف نہ جائیں، لغو بات کا جواب نہ دیں۔ یہ میرا حکم ہے، جو بھی ٹی وی پر جائے وہ اس کردار، اخلاق اور منصب کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ اگر خیال نہیں رکھے گا تو سمجھے اس کا میرے ساتھ اور میرے مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی اسوہ رسول کی راہ سے ہٹ جائے۔
آگے پرخار راستے آئیں گے، بڑے بڑے مشکلات کے مرحلے آئیں گے، آپ کے صبر کے امتحان ہوں گے، حملے ہوں گے، تہمتیں ہوں گی، کردار کشی ہوں گی، جھوٹی ہر روز خبریں چلیں گی۔ آپ کو اپنے صبر کو، استقامت کو، تحمل کو، حلم کو، بردباری کو تھام کے اسوہ مصطفیٰ کو نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے صبر و تحمل کی تعلیم دی اور کتنے عظیم صبر و تحمل کا درس اپنے اسوہ اور اپنے عمل مبارک سے دیا۔ اگر ہماری قوم اور معاشرہ اس راہ پہ چلے اور ہر شخص اخلاق کے پیکر بننے کی کوشش کرے اور عفو درگزر کرے اور تحمل اور بردباری کو اپنائے ہر شخص، تو پورے معاشرے میں خیر پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم دلیل کی قوت کو رواج دیں، گالی کی قوت کو نہیں۔ ہم شرافت اور عظمت کی قوت کو رواج دیں، تہمت کی قوت کو نہیں۔ ہم اخلاق کی قوت کو رواج دیں، بد اخلاقی کی طریق کو نہیں۔ ہماری قوم اور امت مسلمہ اس راستے پہ چل کر بڑی عظمتوں سے ہمکنار ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ یقین مانیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی بندہ قرآن حدیث کی طرف آ رہا ہے، یعنی اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ رہا ہے، اگر وہ حق، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے حق بیان کرنے کی، اگر اس نے کر دیا ہے تو گالی گلوچ، کم سے کم یہ تو ضرور سوچیے، ٹھیک ہے اپنے الفاظ، لیکن گالی گلوچ تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھا جائے کہ آپ نے وہ بھی حدیث پڑھی ہوگی کہ منافق کی نشانیاں، ان نشانیوں کے اندر آپ کو پتہ ہے، ایک تو وہ ہے جو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، گالی گلوچ کرتا ہے، فرمایا، اور اگلی بات صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے جواب دینا ہی ہے تو محبت پیار سے جواب دینا چاہیے، یا اقتدار کے ساتھ جواب دینا چاہیے، گالی گلوچ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اتنا زبردست ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اگر غصے میں گفتگو والے میں شرمندہ بھی ہوں، یہاں پہ ایک اللہ کے ولی بھی مجھے یاد آ گیا، غالباً معید لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے اگر وہ دیتا ہے تو اسے جا کر کہہ دو میں نہیں لیتا۔ کتنا کمال کا جواب دیا ہے۔ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔